بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا پروگرام ہے بدھ والے دن کا میں اور میرا دین۔ دین تو عربی میں کہتے ہیں طریقہ زندگی کو، تو اب اس کے لیے ہم نے پہلے بھی آپ سے حضرات سے بات کی تھی۔ یہ حیات الصحابہ کی 3 جلدیں ہیں، جلد اول ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ سے درخواست کی تھی، امید ہے آپ نے شروع کر دی ہوگی۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس میں قرون اولیٰ کے ان حیات مبارک ہستیوں کی حیات مبارکہ کے واقعات ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، اہل بیت کے بھی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بھی، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ اس طرح اس کے اندر مختلف باب ہیں۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا، یہ مختلف، ٹھیک ہے نا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے لیے بھیجنا، تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بڑا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب باقی پروگرام کے لیے چلتے ہیں اسٹوڈیو، چلیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، اور ہم آپ کی خدمت میں آج حاضر ہیں بدھ والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا دین، یعنی میرا راستہ۔ عربی کا لفظ ہے دین، دین کہتے ہیں راستہ، اور الحمدللہ یہ دین اسلام سلامتی والا راستہ ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے ہم تھوڑا سا غور کریں، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ چل رہے ہیں کسی نہ کسی راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہر دور میں ایک سلامتی والا راستہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے متعین کیا ہوتا ہے، اور وقت کے نبی علیہ السلام وہ اب اس وقت دور کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، سکھلاتے ہیں، اس پہ چلاتے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر آدمی ہر نماز کے اندر نا اللہ پاک سے اللہ کے پسندیدہ راستے، جس کے اوپر سلامتیاں ہیں، جس راستے کے اوپر جو ہے کامیابیاں ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہے اس راستے پہ چل کے پوری دنیا کے اندر کیسے کامیاب ہوئے۔ کہتے ہیں 850 سال تک مسلمانوں کی دنیا میں حکومت رہی ہے۔ اور ابھی جیسے یہ جو سلطنت عثمانیہ 1918 میں اس کا خاتمہ ہوا، تو ابھی اکثر یہ میسیج وغیرہ واٹس ایپ پہ بھی آتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا آپ نے دیکھے ہوں گے کہ تقریباً 68 ممالک ہیں وہ، جن کے اوپر ایک مسلمانوں کی خلافت قائم ہوئی تھی۔ تو اس نے بھی 300 ساڑھے 300 400 سال یہ وقت بھی گزرا ہوا ہے۔ تو اب یہ کیسا کامیاب ترین طریقہ زندگی ہے کہ جس کی وجہ سے دین، موت، قبر، آخرت اور دنیا کی بادشاہ، دنیا کی اقتدار جتنے بھی ہیں وہ بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اب اللہ پاک کا فرمان ہے، اگر تم ایسے مومن بن جاؤ جیسا کہ مومن بننے کا حق ہے، تو دنیا کی خلافت، دنیا کی یعنی بادشاہ تو ہے ہی تمہارے لیے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے میں نے رکھی تمہارے لیے۔ اب ہمارے لیے جو ہے وہ ایمان والا بننے کی شرط ہے۔ اب اس کے لیے آپ واقعہ سنا دیں۔ کینیڈا سے کچھ لوگ ہمارے ادھر ہمارے مسجد میں آئے ہوئے تھے، تو پاکستانی تھے، کراچی کے رہنے والے تھے، اور کچھ غالباً اس میں بنگلہ دیش کے بھی تھے، تو لیکن رہائش ان کی کینیڈا میں تھی، تو نیشنلٹی کینیڈا کی تھی۔ تو وہ بتانے لگے کہ اس طرح ہوا کہ ہم ادھر ایک کینیڈا میں ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جماعت میں ہی نکلے ہوئے تھے، اور تعلیم ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک عرب فلسطینی بڑی عمر کا ایک نوجوان آدمی تھا، یعنی 40-50 سال کی عمر کا ہو، تو وہ مسجد میں داخل ہوا، اور 10-11 بجے کا ٹائم تھا، مسجد میں عام آدمی کے آنے کا وقت نہیں تھا، وہ لیکن مسجد میں آیا اور اندر حال میں چلا گیا، اور وہاں کوئی بیٹھا رہا تھوڑی دیر کے بعد ہمیں رونے کی آواز آئی، تو ہم پریشان ہوئے۔ تو ہمارے امیر صاحب نے کہا بھائی جاؤ، کوئی 2 آدمی جا کے اس سے حالات معلوم کرو، کیا مسئلہ ہے۔ تو ہم 2 آدمی اس کے پاس چلے گئے، اس کو پہلے خاموش کروایا، چپ کروایا، تو پھر اس کو اٹھا کے باہر جماعت کے پاس لے کہ ہم نے پوچھا جی بتائیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ۔ کہتا ہے جی نہیں میں بہت پریشان ہوں۔ تو ہم نے پوچھا بھائی بتاؤ، تو اس نے کہا جی کہ عجیب واقعہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے گھر میں جو ہے اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، تو وہاں پہ جو ہے باہر نکلا تو ایک عورت ہے، وہ اہل کتاب عورت تھی، کرسچین عورت تھی، تو اس نے مجھے کتاب دی اپنی کہ یہ لے لو۔
مطالعہ کریں. وہ میں نے اسے کہا یار نہیں میں تو مسلمان ہوں اور میرے پاس ایک سچا دین ہے تو میں نہیں لیتا کتاب. تو وہ انہوں نے اس صورت میں مجھے کہا کہ اچھا چلو کتاب نہیں لیتے پھر میری بات سنو. میں نے کہا نہیں میں بات بھی آپ کی نہیں سنتا. اس نے کہا نہیں بات تو سننی پڑے گی کیونکہ میں تمہارے دروازے پہ آئی, اتنا تو میرا حق ہے, بات سنو, آگے مانو نہ مانو تمہاری. خیر میں نے آداب کے دائرے میں اس کی بات سن لی. سننے کے بعد جب اپنی بات پوری کر لی پھر اس میں نے کہا کہ میرے پاس ایک سچا دین ہے, حق دین ہے, تو میں تمہاری بات نہیں مان سکتا, لہذا سوری. تو وہ کہنے لگی یعنی تم جھوٹ کہتے ہو, تمہارے پاس سچا حق دین نہیں ہے. مجھے بڑا غصہ آیا تو میں نے کہا جی کیوں؟ وہ کہتی میرے پاس حق دین ہے, سچا دین ہے. میں نے کہا کیسے؟ وہ کہتی کہ دیکھو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ میرے پاس سچا دین ہے, حق دین ہے, تو اگر تمہارے پاس سچا دین ہوتا نا تو تم یہاں پہ یوں گھر میں نہ بیٹھے ہوئے تھے. اگر تمہارے پاس سچا دین ہوتا تو تم میری طرح دروازے دروازے جا کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے کہ اے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ حق راستہ ہے, یہ سچا راستہ ہے, اور اس راستے کو چلو. تو کہتے ہیں وہ عورت تو چلی گئی. میں اندر گیا, گھر میں اکیلا تھا, اور میں رو 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 کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. اچانک میرے دل میں بات ہے کہ چلو اللہ کے پاس جاؤں گا, اللہ کے گھر میں جاؤں, اللہ سے بات کروں. تو ادھر آ کے میں اللہ کے سامنے رو رہا تھا کہ بھئی آج ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ہم اتنا بڑا سچا دین ہمارے پاس ہے, نہ اس پر خود چل رہے ہیں نہ دوسروں کو اس کا پیغام پہنچا رہے. تو ہم نے کہتے ہیں کہ اسے بتایا کہ دیکھو بھائی اللہ پاک تمہیں کسی صورت بھی یہاں پہ لے آئے ہیں تو یہ الحمدللہ ایک محنت اللہ نے چالو کر دی ہے جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے جوک تر جوک اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں اور مسلمان اپنے دین کے اوپر کھڑے بھی ہو رہے ہیں. تو تم بھی جو ہے طریقہ زندگی کو سیکھنے کے لیے, سلامتی والے طریقہ زندگی کے سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو. تو اس کو بات سمجھ آ گئی. پھر کہتے اس نے کچھ وقت ادھر بھی لگایا کرو, پاکستان انڈیا میں بھی آ گئے. لیکن میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, یقین کریں کہ سلامتی والا یہ دین ہماری زندگیوں میں بغیر محنت کے نہیں آئے گا. اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں باحثیت امت ایک خطاب کیا ہوا ہے, تم بہترین امت ہو, تم سارے انسانوں کے نفع کے لیے بھیجا ہے. سارے انسانیت کے اندر بھلائی پھیلانی ہے, برائی ختم کرنی ہے, خیر پہنچانی ہے, برائی ختم کرنی ہے. تو اس کام کی انجامدہی کے لیے ایک انٹرنیشنل پوری دنیا کا ایک نیٹ ورک قائم ہے. آپ بھی کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگائیں سلامتی والا طریقہ زندگی سیکھنے کے لیے, اپنے گھروں میں اس کو زندہ کرنے کے لیے. تو امید ہے اس کے لیے آپ کوشش بھی کریں گے. پیغام ہمارا سارے دوستوں کو, رشتہ داروں کو اور آگے بھی پہنچائیں گے. اور کل ہمارا پروگرام ہوگا جمعرات کے دن میں اور میری سے. انشاءاللہ کل پھر ہم ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.